اب ہم کوٹر کے آرگنائزیشنل چینج ماڈل کو دیکھتے ہیں جو کہ 8 سٹیپس پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس پروسیس کا آغاز امپلائیز اینڈ مینیجرز دونوں کے درمیان سینس آف ارجنسی قائم کر کے ہونا چاہیے۔ اس پروسیس میں انوالو ہر فرد کو چینج کی ضرورت کو محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چینج آرگنائزیشنل گروتھ کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ان کی سپورٹ کے بغیر چینج کے انیشیٹوز کے مومنٹم کو برقرار رکھنا اور دیر پا تبدیلی کو اچیو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس اسٹیپ کا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ امپلائیز کو آنے والی چینجز کے لیے تیار رکھا جائے اور ان کی کنٹریبیوشن کو یقینی بنانے کے لیے موٹیویٹ کیا جائے۔ اس کو ہم کچھ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اس اسٹیپ میں پوٹینشیل تھریٹس اور ان تھریٹس کی کانسیکوینسز کو آئیڈینٹیفائی اور ہائی لائٹ کیا جاتا ہے جو کہ فیوچر میں آ سکتے ہیں۔ ان اپرچونٹیز کو ایگزامن کرنا جن کو افیکٹو انٹرونشن کے تھرو ٹیپ کر سکتے ہیں۔ ایشوز، تھریٹس اور پاسبل سلیوشنز کے بارے میں ایک فورم بنایا جاتا ہے۔ تبدیلی کے معاملے پر انڈسٹریز کے لوگوں، کی اسٹیک ہولڈرز اور کنزیومر کی انوالومنٹ اور سپورٹ کے لیے ریکویسٹ کی جاتی ہے، اور امپلائیز کے ساتھ اوپنلی ڈسکس کیا جاتا ہے کہ واٹ از ہیپننگ اینڈ وائی چینج از نیسیسری۔ کوٹر کے ماڈل کا دوسرا اسٹیپ فارمنگ پاورفل گائیڈنگ کولیشنز ہے۔ اس اسٹیپ میں سب سے پہلے افیکٹو چینج لیڈرز اور آرگنائزیشن کے کی اسٹیک ہولڈرز کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے۔ اس اسٹیپ میں ایک کمپیٹنٹ ٹیم کو رائٹ ایبلٹیز، کوالیفیکیشن، ریپوٹیشن کے حامل لیڈرز کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور ایک پاورفل چینج کولیشن بنایا جاتا ہے جو کہ ایز اے ٹیم کام کرتا ہے۔ پرپوز چینج کی نیچر کے اکارڈنگلی ٹیم کا سائز مختلف ہو سکتا ہے۔ ٹیم کے اندر ویک ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے اور اس بات کو انشور کیا جاتا ہے کہ دس ٹیم انوالو مینی انفلوئنشل پیپل جو کہ ڈفرینٹ کراس فنکشنل ڈپارٹمنٹس سے ہوتے ہیں اور کمپنی میں ڈفرینٹ لیولز پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کوٹر کے ماڈل کا تھرڈ اسٹیپ ڈیولپنگ ویژن اینڈ اسٹریٹجیز ہے۔ اس اسٹیپ کا آبجیکٹو ایک سینسیبل ویژن کریٹ کرنا ہے اور ٹیم کو اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے افیکٹو اسٹریٹجیز کا ڈیولپ کرنا ہوتا ہے۔ اس سے یہ پکچر ڈیولپ کرنے میں مدد ملتی ہے کہ چینج کی امپلیمنٹیشن کے بعد آرگنائزیشن کا مستقبل کیسا لگتا ہے۔ بائی انسپائرنگ اینڈ گائیڈنگ ٹیم ایکشنز اینڈ ڈیسیژنز، ایک رائٹ ویژن چینج کو سکسیسفلی اچیو کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ کلیئر اینڈ ریئلسٹک ٹارگٹس بھی ڈیفائن کرتا ہے جو کہ سکسیس کو ایزیلی مہیا کرنے میں مدد کرتا ہے اور کمپنی اسٹیک ہولڈرز کے انٹرسٹ میں اضافہ کرتا ہے۔ اس اسٹیپ میں اس بات کو انشور کیا جاتا ہے کہ چینج لیڈر چینج کو افیکٹولی ڈسکرائب کر سکیں اور اس انداز میں کہ امپلائیز اسے آسانی سے انڈرسٹینڈ اور فالو کر سکیں۔ کوٹر کے ماڈل کا فورتھ اسٹیپ کمیونیکیٹنگ دا چینج ویژن ہے۔ اس اسٹیپ میں ویژنس اور اسٹریٹجیز کو ان طریقوں سے افیکٹولی کمیونیکیٹ کرنے پر فوکس ہوتا ہے جس کی مدد سے باقی آرگنائزیشن کو چینج کے انیشیٹوز کو ایکسیپٹ کرنے اور اس کو سپورٹ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس اسٹیپ کا مقصد امپلائیز کے دل و دماغ کو کیپچر کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اس چینج کے لیے سیکریفائس کر سکیں اور ان کو یہ یقین دلائیں کہ چینج از پاسبل اور اس کے جو ریزلٹنگ بینیفٹس
آرگنائزیشن اور امپلائیز دونوں کے حق میں ہیں، اور اس کے علاوہ امپلائیز کے ایشوز اور کنسرنز کو اونیسٹلی اور ود پراپر انوالومنٹ ہینڈل کیا جاتا ہے۔ کوٹر کے ماڈل کی ففتھ اسٹیج ریموو بیریئرز ٹو ایکشنز ہیں۔ آرگنائزیشنل چینج کو امپلیمنٹ کرتے وقت آبسٹیکلز یا بیریئرز کثرت سے رونما ہو سکتے ہیں۔ یہ آبسٹیکلز انسفیشینٹ پروسیسز، امپلائیز کی چینجز کے خلاف رزسٹنس، مینیجرز ڈس امپاورنگ آرگنائزیشنل پالیسیز اور اس کے اسٹرکچر کی شکل میں آ سکتی ہیں۔ اور اس ٹائم میں گائیڈنگ کولیشن اور سینئر مینجمنٹ کو ایسے آبسٹیکلز کو دور کرنے پر فوکس کرنا چاہیے جو کہ چینج ویژن کو اچیو کرنے کے لیے آرگنائزیشن کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ اس ٹائم میں اس بات کو انشور کیا جاتا ہے کہ آرگنائزیشنل پروسیسز اور اسٹرکچر اپنی جگہ پر ہیں اور اوورال آرگنائزیشنل ویژن کے ساتھ الائنڈ ہیں۔ بیریئرز اور ان لوگوں کو کنٹینیوسلی مانیٹر کیا جاتا ہے جو کہ چینج کو ریزسٹ کرتے ہیں، اور چینج پروسیس میں ان آبسٹیکلز کو دور کرنے کے لیے پرو ایکٹیو ایکشنز لیے جاتے ہیں۔ چینج پروسیس کی تائید اور حمایت کرنے پر امپلائیز کو انعام دیے جاتے ہیں۔ کوٹر کے ماڈل کا 6 اسٹیپ کریٹنگ شارٹ ٹرم ونز ہے۔ چونکہ کمپلیٹ ریئل چینج کو اچیو کرنے میں ٹائم لگ سکتا ہے، اینڈ گوئنگ سو لانگ وداؤٹ اینی وکٹری ٹو سیلیبریٹ امپلائیز کو ڈسکریج کر سکتی ہے۔ مومنٹم کو جاری رکھنے اور امپلائیز کو اس انیشیٹو کی حمایت کرنے کی ترغیب دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ شارٹ ٹرم گولز کو چینج پروسیس کے دوران میں ہی اکمپلش اور سیلیبریٹ کیا جائے۔ بائی کریٹنگ شارٹ ٹرم ونز ارلی ان دا چینج پروسیس، آپ امپلائیز کو چینج کی ارلی سٹیج میں ہی فتح کا احساس دلا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ایک لانگ ٹرم گول کی بجائے بہت سے چھوٹے چھوٹے جہاں شارٹ ٹرم ٹارگٹس بنانے چاہیے جو کہ اچیویبل اور لیس ایکسپینسو ہوں، اور ان کی فیلئر کے جو پاسبلٹیز ہیں وہ بھی لیس ہوں، اور ٹارگٹس کو پورا کرنے میں شامل امپلائیز کو ریوارڈز دیے جانے چاہیے۔ کوٹر کے ماڈل کا 7 اسٹیپ جو ہے وہ بلڈ آن دا چینج ہے۔ یہ اسٹیپ چینج کی امپلیمنٹیشن کو سسٹین یا برقرار رکھنے کے بارے میں ہے۔ یہ اسٹیپ اس بات کو انشور کرتا ہے کہ ٹیمز چینج ویژن کو اچیو کرنے کے لیے پرسسٹنٹلی کام کر رہی ہیں۔ اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ ٹیمز فیو کوئک ونز کے بعد پری میچور وکٹری کا اعلان نہ کر دیں۔ مومنٹم کو کنٹینیوس رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آفٹر ایوری ون یہ آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ کیا کام کیا، ڈیسیجنز لیتے وقت کیا غلط ہوا، اور کس چیز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ کوئک ونز سے حاصل ہونے والے گینز کو کنسولیڈیٹ کیا جاتا ہے، اور پوری آرگنائزیشن میں بڑی چینج لانے پر کام جاری رکھا جاتا ہے، اور اننیسیسری پروسیسز اور انٹرڈیپینڈنٹس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ریموو کیا جاتا ہے، اور ویژن کی کمیونیکیشن اور بینیفٹس کی فراہمی جاری رکھی جاتی ہے۔ کوٹر کے ماڈل کا لاسٹ اسٹیپ اینکرنگ چینج ان دا کارپوریٹ کلچر ہے۔ اس ٹائم میں چینج لیڈرز ورک آن مانیٹرنگ آ نیو کلچر ویئر چینج کین اسٹک۔ اس میں آرگنائزیشنل نارمس اینڈ ویلیوز، پروسیسز، ریوارڈ سسٹمز اور دیگر انفراسٹرکچر کے ایلیمنٹس کو چینج کرنا شامل ہوتا ہے، تاکہ اس بات کو انشور کیا جا سکے کہ ہر چیز نئی سمت میں ہم آہنگ یا الائن ہے، اور چینج کو سکسیسفلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہر موقع پر چینج کے لیے لیے گئے انیشیٹو سے متعلق سکسیسفل سٹوریز کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اور اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ یہ چینج
آپ کے آرگنائزیشنل کلچر کا ایک انٹیگرل پارٹ بن جائے، اور یہ ہر آرگنائزیشنل اسپیکٹ میں نظر آئیں، اور اس ٹائم میں اس بات کو بھی انشور کیا جاتا ہے کہ موجودہ کمپنی لیڈرز کے ساتھ ساتھ نئے لیڈرز بھی اس چینج کی طرف اپنی سپورٹ جاری رکھیں۔